بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دیکھنے والوں، میرے سننے والوں، میرے چاہنے والوں کو باقر حسنین کی جانب سے السلام علیکم. امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے آباد ہوں گے، ہنستے رہیں، شاد و آباد رہیں. سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو پاکستان کی جانب سے جو انڈیا کے خلاف ابھی جو مارکا لڑا گیا، آپریشن بنیان المرصوص، اس کی کامیابی پر پوری قوم کو باقر حسنین کی جانب سے اور اپنے تمام چاہنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی تمام افواج کو، چاہے وہ بری ہوں، بحری ہوں یا فضائیہ ہو. ان کی جانب سے جس قدر کارکردگی دکھائی گئی، جس طرح انڈیا میں گھس کر ان کو مارا گیا اور جس طرح ان کے ایئر بیسز پر اٹیک کیا گیا، وہ سب یقیناً خراج تحسین کے لائق ہیں. اور دوسری جانب جو شہداء ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، کیونکہ اس آپریشن میں کچھ سویلینز بھی شہید ہوئے، کچھ آرمی پرسنز بھی شہید ہوئے اور ایک اسکواڈرن لیڈر جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے. تو میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان آج بھی دنیا کی نمبر 1، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی نمبر 1 جو آرمی ہے وہ پاکستان کی. الحمدللہ مجھے کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے غالباً 35 سال بعد یا شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ 99 میں ہم نے آخری مارکا دیکھا تھا جو کارگل کا ہوا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 26 سال 99 کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ 26 سال سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ لائن آف کنٹرول پہ انڈیا کی جانب سے مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کیا جاتا تھا. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 6 مئی 2025 سے، یعنی اسی مہینے کی آج سے 7 دن پہلے تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انڈیا کی جانب سے پاکستان کے بارڈرز پر مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، وہاں سے ڈرونز بھیجے جا رہے تھے. لیکن پھر پاکستان کی عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ بھارت کے اس جارحیت پر منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا 10 مئی کی صبح ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے باقاعدہ انڈیا کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو، ایئر بیسز کو اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. اور اس فوجی تنصیبات کے نقصانات سے، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 10 تاریخ کو جب ہم نے یہ دیکھا تو انڈیا کے 3 رافیل طیارے، ایک MiG 21 اور ایک Su-200 طیارہ جو تھا غالباً وہ بھی مار گرایا گیا. اور اس کے بعد سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یہ جو رافیل طیارے تھے، ان کو گرانے کے لیے پاک فضائیہ کے کس جہاز نے حصہ لیا اور وہ کس ساخت کا تھا اور اس کو کس نے بنایا تھا، تو اسی وجہ سے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کرتا ہوں. جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رافیل طیاروں کو گرانے والا پاکستان کا جو جہاز تھا وہ کون سا تھا، تو میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ رافیل طیاروں کو گرانے والا پاکستان کا چینی ساختہ طیارہ J-10C ڈریگن کیا خصوصیات رکھتا تھا. اور اس طیارے کو وگرس ڈریگن یعنی پرجوش اژدہا بھی کہا جاتا ہے. بھارت کے رافیل جیسے جدید طیاروں کو مار گرانے والا پاکستان کا J-10C ڈریگن چین کا تیار کردہ جدید لیاقت طیارہ ہے، جسے پاکستان نے 2020 میں باضابطہ طور پر فضائی بیڑے میں شامل کیا تھا. اس طیارے کو وگرس ڈریگن یعنی پرجوش اژدہا بھی کہا جاتا ہے، جو جدید ٹیکنالوجی، برق رفتار کارکردگی اور مولک ہتھیاروں سے لیس ایک کثیر المقاصد جنگی طیارہ ہے. اس طیارے نے رافیل کے جو فرانسیسی ساختہ رافیل ہیں، جن کو بھارت بڑے گھمنڈ سے استعمال کر رہا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ پاکستان کو ختم کر دے گا، اس J-10C نے رافیل گرانے میں اہم کردار ادا کیا. J-10C چین کے چینگدو ایئر کرافٹ کارپوریشن کا تیار کردہ طیارہ ہے، جسے پاکستان ایئر فورس نے بھارتی رافیل اور سخوئی 30 MKI جیسے طیاروں کا توڑ قرار دے رکھا ہے. اس طیارے کی نمایاں خصوصیات ہیں. J-10C کا جو انجن ہے یہ جدید ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ WS-10B یا AL-31FN انجن جو سپر سونک رفتار فراہم کرتا ہے. اس طیارے کے ریڈار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ طیارہ جو ہے جدید AESA ریڈار یا KLJ-7 ہے، جو کئی اہداف کو ایک ساتھ ٹریک کرنے اور لاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس طیارے میں وہ ریڈار سسٹم نصب ہے. دوسری جانب ہم بات کریں اس کے ڈیجیٹل گلاس کا، تو اس کا ڈیجیٹل گلاس کاکپٹ اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے جو پائلٹ کو اعلیٰ درجے کی سچویشنل اویئرنیس جو ہے وہ فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں میزائلز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں PL طویل رینج کے فضائی میزائل، جن کی رینج تقریباً 200 سے 300 کلومیٹر ہے، گائیڈڈ بم ہے، اینٹی شپ ہے اور زمین پر حملہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. اس کا جو میزائل رینج ہے وہ تقریباً 200 سے 300 کلومیٹر ہے. ایک اور ہم اس کے حوالے سے بات کریں کہ اس کی ایک اور نمایاں خصوصیت جو اس کو طیاروں سے منفرد بناتی ہے، اس میں الیکٹرانک وارفیئر یعنی جدید ECM سسٹم اور ریڈار جیمنگ کی صلاحیت بھی اس طیارے کو دوسرے طیاروں کی نسبت اس کو نمایاں مقام حاصل ہے. اسی طرح J-10C کو فضا میں بیونڈ دا ویژول رینج یعنی BVR لڑائی میں تقریباً PL-15 میزائل کی بدولت برتری حاصل ہے. اس کے
اس کی الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتیں چوتھی جنریشن کی جدید طیاروں کے مقابلے کی ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے پاس J-10C ہیں وہ ففتھ جو جنریشن ہے یا فورتھ جنریشن ہے اس کے مقابلے کا ایک بہترین طیارہ ہے، جس نے ابھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہونے والی جھڑپ تھی اس کے دوران 3 رافیل گرانے میں اہم کردار ادا کیا. دفاعی ماہرین کے مطابق سازگار حالات میں یہ بھارتی فضائیہ کے Su-30MKI جیسے طیاروں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. پاکستان ایئر فورس نے J-10C کو اپنے ڈریگن اسکواڈرن میں شامل کر کے ملکی فضائی دفاع کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا. اب بات کریں اگر ہم پاکستان اور انڈیا کے حالیہ جھڑپ کے حوالے سے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان فضائیہ جو پاکستان ایئر فورس ہے اس نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے بھارت میں اندر جا کر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندر جا کر بھارت کی جو ایئر بیسز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا، اور ان کے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا. اور اب بھارت چونکہ پاکستان کے خلاف شروع سے ہی ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جارحیت کرتا جا رہا ہے، اور پچھلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 2-3 دنوں سے بھارت جو ہے وہ مکمل طور پر اس نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے جارحیت کے حوالے سے، کیونکہ اس کو پاکستان ایئر فورس کی جانب سے، پاکستان آرم فورسز کی جانب سے ایک اچھا جواب دیا گیا، جس کے بعد اب ہم یہ الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان، بلکہ ایک چیز اور جو میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کی فضائیہ ہے اس نے رافیل جیسے طیارے کو گرا کر ایک دفعہ یہ ثابت کر دیا کہ اس وقت جو فضا ہے وہ صرف پاکستان کے شاہینوں کی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو تھنڈر ہیں پاکستان کے F-17 تھنڈر جو ہیں وہ ان کی ہے، یا پھر J-10C کی ہے، جنہوں نے رافیل کو، بلکہ پاک فضائیہ کے کسی بھی جہاز کی اگر ہم تعریف نہ کریں تو وہ یقیناً پاک فضائیہ کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن پاک فضائیہ نے جس طرح یہ کردار ادا کیا ہے اسپیشلی اس جنگ کے دوران، ہم نے یہ دیکھا کہ ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم پرامن قوم ہیں، ہمیں نہ چھڑا جائے، لیکن جب انڈیا کی جانب سے مسلسل جارحیت کی جاتی رہی تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاک فضائیہ کی جانب سے، بلکہ تمام افواج کی جانب سے ایک اچھا حملہ کیا گیا انڈیا پر، اور اس نقص کے بدلے انڈیا کو 5 دنوں میں تقریباً $83 بلین کا نقصان جو ہے وہ اس کو برداشت کرنا پڑا ہے. اب ہم بات کریں اگر پاکستان کی ایئر فورس کے حوالے سے، تو پاکستان ایئر فورس نے جس طرح انڈیا جیسے ہم ازلی دشمن بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کے ایریا میں گھس کر، انڈیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر کے، انڈیا کی ایئر بیسز کو تباہ کر کے پاکستان کے شاہینوں نے دنیا میں ایک دفعہ یہ ثابت کر دیا ہے، بلکہ اب یہ کہیں کہ عالمی برادری بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اس وقت جو فضا ہے وہ صرف پاکستان کے شاہینوں کی ہے. امید ہے مجھے کہ میرا یہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.